دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے اور آخری منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، آج وہ عمل وہ وظیفہ دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اگر دعا بھی کرو گے کہ مجھے 900 کروڑ مل جائیں تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ اللہ والوں اس سے بڑا وظیفہ دوسرا اور کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ یا اللہ یا محمد کا ہے۔ یا اللہ یا محمد، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو تبدیل کرنے والا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے نصیبوں کو چینج کر دے گا، اور آج اگر اللہ رب العالمین سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ والوں کوئی چیز مشکل نہیں۔ اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد اور ساتھ میں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اللہ والوں یہ بہت ہی مبارک کلمات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہم ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، ہر کسی کی مرادوں کو پوری کرنے والا ہے، ہر کسی کو رزق دینے والا ہے۔ اس لیے آج جب آپ لوگ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر کو سنوار دے گا، کیونکہ یہ مہینہ ہی نصیبوں کو لکھوانے والا ہے، یہ مہینہ بھی ہمارے نصیب کو سنوارنے والا ہے، اور یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اور آنے والا مہینہ جو کہ ایک دن بعد ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، وہ تو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تو رحمتیں، برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو جہنم میں قید کر دیا جاتا ہے، اور تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قفل لگا دیا جاتا ہے، اور پھر جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ فجر میں رحمتیں، اور جو ہے عشاء میں اور تراویح میں اور ظہر، عصر، مغرب، سحری، افطاری، ہر جگہ، ہر ٹائم، ہر لمحہ رحمتیں بٹ رہی ہوتی ہیں۔ رب کا دربار سجا ہوا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین بے حساب اپنے بندوں کو نواز رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی قسمتوں کو بدل دیا جائے، آپ لوگوں کی تقدیروں کو سنوار دیا جائے، تو آج یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو ہرگز مت چھوڑیے گا، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ آج آپ کی قسمتوں کو بدلنے والا ہے، آج آپ کے نصیبوں کو سنوارنے والا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو میں کہتا ہوں اس کے بعد آپ کو شاید ہی کسی اور ویڈیو کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں کے لیے وہ عمل، وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کی بدولت آپ لوگوں کی زندگیاں سنوار سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، لازمی کرنا ہے ماہ شعبان کی 28 تاریخ کو۔ اور اللہ والوں، آج سورج کو بھی گرہن لگے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، آج سورج کو بھی گرہن لگے گا، تو لہٰذا احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے، اس کو بھی دیکھیے گا، کیونکہ سورج کو گرہن لگنے والا ہے، تو ہمیں اپنے گھر والوں کی حفاظت کا بھی ذمہ ہے اور ہمیں احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہر بندہ جو ہے وہ ماہ رمضان کے چاند کا استقبال کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور اس وقت آسمان میں سورج کو گرہن لگنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کو ظاہر تو یوں تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں تو لازمی اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور سورج گرہن کی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہے، اس کو بھی جا کے واچ کرے دیکھیں، اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اور جو اس میں نوافل بتائے گئے نماز کسوف کے، جو ہمارے نبی پاک پڑھا کرتے تھے، تو اللہ والوں آپ لوگ بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے نصیب بدل جائیں گے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ اور آخری منگل کا دن آ جائے،
तो फिर इस अमल, इस वजीफे को बिलखुसूस पढ़िएगा। बहुत ही खास अमल है, बहुत ही खास वजीफा है, नसीबों को संवारने का वक्त है। और अल्लाह वालों, एक चीज की एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि आज सूरज को भी घिरन लगेगा। हालांकि एक तरफ तो हम लोग माह रमजानुल मुबारक के महीने की खुशियां मना रहे हैं, हर बंदा इंतजार कर रहा है कि कब माह रमजान का चांद तुलू हो, लेकिन अल्लाह वालों, उतने के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये सूरज को घिरन लगने जा रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है, और वो आज ही सूरज को घिरन लगेगा। मैंने टाइम जो है शुरू होने वाला इख्तिताम का, आपके मुल्कों के हिसाब से मैंने मुकम्मल वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, लिहाजा उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वक्त है इस्तिकामत का, ये वक्त है अपने नसीबों को संवारने का, ये वक्त है अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तगफार करवाने का, क्योंकि ये माह रमजानुल मुबारक का महीना आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द आने वाला, एक दिन बाद आ जाएगा। और ये महीना कमली वाले आका का महीना है, जो कि हम लोग अपनी गफलत की वजह से, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले माह रबीउल अव्वल के महीने में चांद जो है सूरज को घिरन लगा था। माह रबीउल अव्वल के महीने में सूरज को घिरन लगा था। सोचें, सूरज का घिरन कब लग रहा है? कि नबी पाक वाले महीने में लग रहा है, जिसमें नबी पाक की विलादत हुई थी, उस महीने में भी सूरज को घिरन लगा। और ये शाबान के महीने को भी कमली वाले आका का महीना कहा जाता है, तो उसको भी सूरज को घिरन लग रहा है। तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी निशानियां हैं। तो अल्लाह वालों, इसको समझने की जरूरत है और अपनी आखिरत को बेहतर करने की जरूरत है। आप लोग आज का ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये दौलत का बड़ा खास वजीफा है। आप लोग इस वजीफे को चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 28 तारीख और आखिरी मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है, और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी
کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو جائے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، کوئی بیٹی کی خواہش مند ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنی بہنوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی میری بہنیں پریشان ہیں، بیمار ہیں۔ اللہ والوں آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کیونکہ یہ ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے، یہ آخری منگل ہے، آخری موقع ہے، کیونکہ اس کے بعد منگل کا دن ہمیں ماہ شعبان کے مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور ایک دن بعد جو ہے ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، اور آج سورج کو بھی گرہن لگ رہا ہے۔ تو اللہ والوں اس عمل کو لازمی پڑھیے گا، اپنے گھر میں پڑھیے گا، اور کچھ احتیاط ہیں ان کو لازمی کریے گا۔ جو میں نے اب ویڈیو اپلوڈ کر دی اس کے اندر ہر چیز بیان کریے ڈیٹیل میں، تو لہٰذا اس کو بھی لازمی واچ کر لیں۔ اور اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ایک گلاس پانی کا لے لیں، پانی کا گلاس لیجئے گا ضرور، اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پیے گا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے جسم میں جو جراثیم ہیں، جو بیماریاں ہیں، انشاءاللہ جو جادوگری ہے، جو جنات کے معاملات ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور چاہے ایک مٹھی چاول یا چینی یا پھر کچھ پیسے جو آپ کو صدقہ کرنا ہے رب کی راہ میں، وہ لازمی رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟
آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں
جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے۔ یا محمد، یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب جو کرنے والی بات ہے، اب پہلے تو دم کر دیں پانی کے گلاس پہ اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اس کے بعد جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس پہ دم کریں، پھونک ماریں اور اس کو صدقہ کر دیں، کبوتروں کو ڈال دیں، چیٹیوں کو ڈال دیں، اپنے حساب سے اس کو صدقہ کر دیں۔ اور اب دعا مانگنا شروع کریں، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے اور آخری منگل کا دن ہے۔ اپنے لیے خیر کی دعا کیجئے گا، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرنے کی، اس کے ہر لمحے کے اندر عبادت کرنے کی، رب کو راضی کرنے کی، اپنی بخشش کی، اپنے والدین کی بخشش کی، اپنے بھائی بہنوں کی بخشش کی، اور اپنے لیے آسانی کی، اپنے رزق میں برکت کے لیے، اپنے رزق میں وسعت کے لیے، سلامتی والے رزق کے لیے، ان سب کے لیے دعائیں مانگیے گا۔ اللہ والوں، میں آپ لوگوں سے بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ دعا اس انداز میں مانگے، دعا اس طریقے سے مانگے کہ اللہ رب العالمین کو وہ انداز پسند آئے۔ رٹی رٹائی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک کہ معنی پتہ نہ ہو یا پھر یہ پتہ نہ ہو کہ ہم لوگ مانگ کیا رہے ہیں اور مانگ کس سے رہے، دیکھیں مانگ کیا رہے ہیں یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے اور مانگ کس سے رہے ہیں یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں رب کے اختیارات کتنے زیادہ ہیں۔ رب نے اس سارے جہانوں کو بنایا، سب نے رب کو بنایا ہے، ہر چیز کا بنانے والا رب ہے، تو لہٰذا آپ رب سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے، آخری منگل ہے، آخری موقع ہے۔ 29 کے بعد چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ والوں، ایڈوانس میں آپ سب لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین وہ مہینہ آپ کے لیے بہترین کر دے، آپ کی صحت کا خیال ہو جائے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائے، آپ کی دسترخوان کو اللہ پاک نعمتوں سے سجا دے اور پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔